اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ آپ فرما دیں کہ آؤ اتلو میں پڑھتا ہوں ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر اور فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور گناہوں کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو اعلانیہ گناہ ہوں یا چھپے ہوئے۔ ولا تقتلوا النفس التی، اور تم قتل نہ کرو ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت ہے جو تمہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ حاصل کرو۔ سورج چونکہ ختم ہونے والی، پیچھے دور تو حلت اور حرمت نے مسائل اور احکام آنے پین، اور اس حلت اور حرمت مشرکین مکہ نے عادات، انہوں نے طور طریقے اور وقت انہوں نے رد، یہ سارا تو سنے سامنے گزرا۔ وقت کچھ چیزیں جی ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ یہود نے شرارت نہیں وجہ تو یہود تے حرام کیتیاں، انہوں نے ذکر ہے۔ اور اج نہیں آیات ان ترے جڑیاں آیتاں تتقون تک، یعنی رکوع ختم ہونے تو ایک آیت پیچھے تک، ان قرآن مجید بڑی اہمیت نہیں حامل آیتاں۔ حضرت کعب احبار یہود نے بڑے عالم ہے، ان فرمانے کہ تورات جڑی وہ بسم اللہ تو بعد ان تری آیتاں نال ہی شروع ہوئی، یعنی ان ترے آیتاں تورات نے اندر بھی انجاں موجود ہیں۔ اور علماء لکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے تعلیم اور انہوں نے آندھی ہوئی شریعت نے اندر ان 10 چیزاں نہ ایسے 9 چیزاں نہ حکم ہے، اور 10 اللہ کے میرا صراط مستقیم ہے، یعنی ان 10 چیزاں نہ یہ جڑا حکم ہے اس ان آیتاں وچ یہ خالی تورات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے شریعتاں وچ ان احکامات موجود ہیں۔ اور بعض علماء فرمانے کہ سورۃ آل عمران ایک آیت گزری کہ قرآن مجید نے 2 حصے ہیں، کچھ جن جڑے محکم اور بڑیاں مضبوط اور واضح آیات ہیں، اور کچھ جن جڑے متشابہات ہیں۔ تب بعض علماء فرمانے کہ وہ آیات محکمات یعنی بڑے واضح اور پکے حکم ہیں قرآن مجید اس تو مراد بھی ای 3 آیتاں کہ انہاں میں جو کچھ بیان ہویا یہ بالکل تمام محکم اور بنیادی چیزاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مقولہ ان فرمانے جڑا بندہ یہ چاہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر شدہ وصیت پڑھنا چاہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی ہوئے اور اتنے مہر لگی ہوئی ہوئے، تو جڑا بندہ یہ چاہنا کہ میں حضور نے وصیت نہ مطالعہ کرا، تو فرمایا اساں چاہیے نہ کہ وہ ان 3 آیتاں نہ مطالعہ کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جڑی شاید 1.25 لاکھ نبیاں اللہ دیتی اور وہ تو حضور بھی دیتی، تو اسی تو اندازہ لا کے نو کہ ان چیزاں کتنی اہمیت والیاں اور کتنی ضروری چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ ذکر کیتے ہیں۔ اور آپ ایک موقع تے فرمایا کہ نہ 3 آیتاں تے کیڑے کیڑے جڑے میرے ہاتھ تے بیعت کرن،
اور آپ بیعت گھی اور فرمایا جڑا ایسا بیعت ہے پورا کرے سی اس نا اجر میں اللہ نے ذمہ تو یہ جڑیاں چیزاں اس رکوع نے اندر اس لحاظ نہ بڑی اہم ہیں 4-5 حکم اس آیتاں وچ بھی آئے جڑی اساں ہن جس طرح ترجمہ کیتا سب تو پہلی چیز فرمایا کل ان اچھا ان 10 چیزاں ان امن تقریباً 9 چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ انہاں تو منع کیتا کہ ان کام تو سا نہیں کرنے لیکن تمام کماں نال ممانعت نہ صیغے یا لفظ نہیں لائے کچھ سلبی طور تے اور کچھ ایجابی طور تے اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیتا لیکن اس بھی مطلب یہ ہے کہ اس نے جڑی ضد ہے وہ حرام ہے وہ نہ کرو کیونکہ جڑیاں چیزاں اللہ حرام کیتیاں اس آیت ان بیان کیتیاں گئیاں لیکن انہوں نے آکھا گیا کہ والدین نال اچھا سلوک کرو تو والدین نال اچھا سلوک تو حرام نہیں نا اس نے تو حکم دینے پہ والدین نہ اچھا سلوک کرنے نہ مطلب یہ کہ والدین نہیں نافرمانی اور انہوں نے برا سلوک حرام ہے تو کچھ چیزاں امن سلبی ممانعت والی ہیں لیکن انہوں نے ذکر ایجابی انداز کیتا نے انہوں نے تھوڑی جی اہمیت سمجھانے واسطے تو بہرحال ان جڑیاں 9 چیزاں انہاں تو منع کیتا گیا انہاں تو بچو کیونکہ ان چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ تو واسطے حرام کیتے اور دوئے نہ چیزاں اتنے بیان کرنے نہ مطلب اور مقصد ہی بھی ہوئے کہ ایک حلال اور حرام ہونا جنہوں نے پچھوں نہ تذکرہ تسی سننے پہ ہو کہ مشرکین مکہ اپنی مرضی دیا چیزاں حلال اور حرام کیتیاں ہوئیں تو اللہ فرمایا کہ میرے نبی انہاں ہن تسی میری طرف دسو کہ ان حلال اور حرام نہیں جڑیاں تساں بنائیاں ہوئیں حلت اور حرمت اور حلال اور حرام ان چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ حرام کیتیاں تو انہاں اس بھی اتنے حلت اور حرمت والے مسائل ذکر فرمائے قل تعالو اے میرے نبی تسی فرما دو نا کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تساں پڑھ کے سنانا ان تمام چیزاں جڑیاں تساں نے رب تساں تے حرام کیتیاں اللہ نے حرام کیتیاں ہوئیں تے انہاں تو تسی بچنے نہ ہو اور اپنی مرضی نہیں حرام حلال کر کے آخنے ہو کہ اللہ نہ حکم ہے سب تو پہلی شے جڑی اللہ سب تو زیادہ حرام کی تھی فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا کہ اللہ تعالیٰ نال ذرہ برابر بھی کئی شیئیں شریک نہ کرو تے تسا 360 رکھے وین اور ہر گھرے وچ رکھے وین اور ہر تھیلے وچ رکھے وین تے نکے نکے جیباں بھی رکھے وین جڑے تسا خدا نے مقابلے وچ کھلارے وین تا اللہ تے شرک حرام قرار دیتا اور اس نے کوئی اجازت نہیں کہ کوئی شرک کرے اور شرک بھی اللہ تعالیٰ نے ذات نے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات نے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیارات نے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق نے اندر ان 4 چیزاں نے اندر اگر شرک ہو سی تو یہ بندہ مشرک ہے چاہے یہ اسا مننے یا نہ مننے یا اس نے طبیعت آمادہ ہوئے یا نہ ہوئے تو ان تمام چیزاں وچ اپنے ایمان کھرا اور خالص رکھنا ضروری اللہ نے ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں اور ذات شریک نہ مطلب جی کو عیسائی تسلیس نہ عقیدہ رکھنے کہ 3 خداون اور اسے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل وچ پہنے یا روح القدس اور اللہ کہ ان 3 جڑے اس نظام چلانے پہ تو ای شرک فی ذات ہے اللہ نے ذات وچ شرک ہو گیا کہ اللہ ایک اللہ اس نظام نہیں چلانا پہ اس نال ایک اور بھی ہوئے یا 2 اور یا 10 اور انہیں ہوں مشرکین مکہ جڑے انہاں حضرت ان جڑے ملائکان انہاں اللہ نے بیٹیاں بنا دیتا کہ ان اللہ نے بیٹیاں کئی آخ دیتا جی ہی اللہ نے بیٹا تو ای بھی اللہ نے ذات نے اندر شرک ہے تو ای بھی جڑے لوگوں نے یہ عقیدہ ہو سی کہ شرک فی ذات نہ تو ان بھی مشرک کہ جڑے اللہ تعالیٰ نہ انہیں ہوں دنیا تے لکھاں لوگ ہیں جڑے اپنے بتاں اللہ تعالیٰ نے الوہیت شریک سمجھنے کہ بھائی یہ سڑا جڑا بت ہے نا یہ بھی اللہ نے اختیارات ہے اور اللہ نے طاقت اور قدرت پہ شریک ہے تو یہ بھی شرک فی ذات ہے کہ اگر کئی الہ اور کئی معبود ہیں اللہ نے مقابلے بنا کے کھلار دے ون تو ای شرک فی ذات ہے جڑا اسے شرک کرے سی وہ بھی مشرک ہے ایک شرک ہے شرک فی صفات اللہ نے صفات کہیں شریک کرنا جڑیاں اللہ تعالیٰ نے صفتان انہاں بالکل کہیں ہوری تے فٹ کرنا جتنا اللہ سننے اتنا کہیں ہوری نے متعلق بھی عقیدہ رکھنا
کہ میں جتنے لوگا بیٹھا اتنے بھی میرا کوئی سننا پیا، میں جڑیاں دلے وچ کرنا پیا انہاں بھی کوئی سننا پیا، یا ویکھنے نے متعلق عقیدہ رکھنا کہ بھئی ہر جائی تے ہر جگہ تے بغیر اسباب تو اللہ تو علاوہ بھی ماں کوئی ویکھنا پیا، اور میں وہ حاضر ناظر بنائی بیٹھا یا کوڑ بوائی بیٹھا، تو ای بھی اللہ تعالیٰ نے صفات نے اندر شرک ہے، اور ای عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک۔ انہیں اور اللہ تو علاوہ کائنات نے ہر غیب کوئی جاننا، اور میں جتھے بیٹھا ماں کوئی تا کہنا پیا، چاہے وہ نبی چاہے ولی چاہے کوئی کتب غوث ہے جیڑا بھی اس نے عقیدہ، یا اس جیڑا کوئی معبود بنایا ہوا کہ او جمع ہر جائی تے ویکھنا پیا، ہر جائی تے تا کہنا پیا میرے ہر عمل ہے او جاننا۔ کئی جاہل لوگ ہونے انہوں نے چھڑے پیر جڑے نا وہ چھڑی ہر شے جاننے، تو پیر شودے اپنی ہر شے نہیں جاننے تو نہیں کتوں جاننے۔ پیر تو ہونے کہ کوئی اللہ نہ جوڑنے واسطے کوئی تو ذکر کرائیں، اللہ نہ جوڑ دیون، اللہ نہ راستہ تکا دیون۔ پیر ان تو نہیں پیر ہوں گھر بیٹھا تو اتوں تک کہنا پیا میں تو پیر لاہور ہے تو تلے تک اس سارا کچھ اپنے مرید دسنے پہ، تو ای اللہ تعالیٰ نہ خاصا کہ ہر جائی تھی او ویکھنا پیا، ہر جائی تھی او سننا پیا، ہر جائی تھی او جاننا، اس تو علاوہ کوئی بھی اسباب اور اس تو بغیر وسیلے تو اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہ جان سکنا، نہ ویکھ سکنا، نہ سن سکنا۔ تو ای اللہ تعالیٰ نے صفاتاً علم ہے اس کی قدرت ہے، یا اللہ تعالیٰ انگڑ کے ہو رہی ہیں قدرت والا سمجھنا کہ بھائی نہیں نہیں جی نہیں، جتنی طاقت قدرت اللہ کو ہے اتنی قدرت اس معبود کو بھی ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفات نے اندر شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے اس قسم نے شرک مبتلا ہے تو یہ بھی مشرک۔ اللہ نے جڑے اختیارات ہیں انہیں اختیارات اگر وہ کہیں ہو رہی ہیں شریک بنانا تو یہ شرک فی الاختیارات ہے کہ یہ اللہ نے اختیارات نے اندر اور بندیاں بھی انہیں اختیارات دینا پیا جڑے اختیارات اللہ تعالیٰ کو، تو ای شرک فی جڑا تو یہ بھی اگر کوئی ایجا عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی مشرک ہے۔ اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ لے لیں، زندگی اللہ تعالیٰ دے لیں، موت اللہ تعالیٰ دے لیں، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ دے لیں، بگڑیاں اللہ بنائے لیں، اور جناب بڑیاں میاں بگڑے نے اللہ، حلال اللہ کرے لیں، حرام اللہ کرے لیں، ان اللہ نے اختیارات ہیں۔ کوئی بندہ انہوں نے اندر آ کے نہیں جی نہیں ساریاں گلاں نہیں لیکن ہی بھی آون یہ فلانے سٹے تے حرام قرار دے دیتا، یہ فلانے ایسا ہنج آکھے، ایک کہے طبی طور تے کوئی شے، ایک کہ مکمل اس کو یہ اختیار تسلیم کرنا کہ انہاں بھی اختیار ہے جی حلال حرام نہ، انہاں بھی اختیار ہے جی بدیاں چھٹیاں نے مالکیت نہ، اور ان بھی اس قابل ہیں جی انہاں واسطے نظر تے نیاز تے قربانیاں تے جانور ذبح کیتے وجن، ان اللہ نے اختیارات ہیں، انہاں وچ جڑا کرے سی تے یہ بھی شرک ہے۔ انہیں ہوں جڑے اللہ نے حقوق ہیں انہاں حقوق نے اندر اگر کوئی بندہ کدائیں تھڑ گیا اور وہ شرک شروع کر دیتا تو یہ اللہ نے حق ہر بندے تے اللہ کو چیزاں فرض اور واجب کی تھیا اور ان اس اللہ نے رضا واسطے ادا کرنیاں۔ رکوع اور سجدہ اللہ نہ حق ہے، نظر نیاز اللہ نہ حق ہے، منت منوتری اللہ نہ حق ہے، طواف کرنا یہ اللہ نے گھرے نہ حق ہے، اور جناب یہ تو سنے صدقے خیرات عبادات ان سب اللہ تعالیٰ نے حقوق ہیں، اگر ان کے ہوری واسطے کرے سی تو ای شرک فی الحقوق پہ کرنا کہ اللہ نے حقوق کہیں ہوری واسطے تسلیم پہ کرنا۔ اللہ فرمانے پہلے ان تمام شرک میری طرفوں تو سطح حرامن، اگر کہیں اس شرک مبتلا ہو سو تو دار ایمان تو بھی فارغ ہو، نکاح تو بھی فارغ ہو، اسلام تو بھی فارغ ہو، اور کل اگر اسی حالت اللہ نے بارگاہ پہنچو تو کوئی بخشش مشرک نہیں میں کہیں ویڑے بھی نہیں کر۔ اس تو ان چار چیزیں میں پہلی دفعہ تو عرض کی تھی آسان بھی ہون اور بندے پتہ بھی لگوانا کہ یہ شے اللہ نہ حق ہے، یہ اللہ نے اختیار ہے، یہ اللہ نے ذات ہے، یہ اللہ نے صفات ہیں، انہاں وچ اے جا شریک بناونا کہ جے جا اللہ تعالیٰ سمجھنا تو ای شرک نے زمرے چاسی۔ اللہ تعالیٰ سے سارا نے حفاظت فرمائے۔ بات ایک شرک وڈا، ایک شرک خفی، شرک خفی کبیرہ گناہ ہونا اس نہ بندہ مشرک نہیں ہونا۔ شرک خفی وچ یہ کہ تسی کوئی عبادت کرو اس عبادت نیت تا غیر اللہ نہیں پوری نہیں، عبادت تک رہنے پہ اللہ واسطے، لیکن وہ تھوڑی جی ملاوٹ شامل ہو گئی نیت تو ایسا حدیث شرک اصغر آکھا گیا،
شرک خفی آکھے گا کہ نکا شرک میں نماز پڑھنا پیا میں ان لگے کمرے چاہواں تو میں جناب گڈی پٹا رکھنا من رکھنا دو ایک ہی منٹ میں 4 رکعت چاہ کے پرا مرنا جتھے ماں کوئی بندے پہ تکے رہے وہ استاد نماز پڑھنے پین تو اتھے میں نماز چنگی ٹکا کے پڑھنا کہ بھائی بڑے آرام نہ پڑھنے جی انہی نماز سے میں اللہ واسطے پڑھنا پیا لیکن یہ جڑی میری نیت نے اندر تھوڑا جا فتور آ گیا کہ اگر اللہ واسطے پڑھنی تو اللہ تعالیٰ لوگ کمرے بھی تکینے پین تو اتھے جڑا تھا اساں شرک اصغر آکھا گیا تو اسی کوئی عمل کرنے ہو کئی ہیں وکھاونے واسطے کوئی بھی ہوئے ہو تو ای وکھاونے واسطے عمل بھی جڑا ای بھی چھوٹا شرک یعنی گناہ وانچو وڈیرا گناہ ہے کم کرنا تو اللہ تعالیٰ واسطے کرنا کوئی عمل بھی ہوئے تو اپنی نیت بندہ اس تو پہلے ایک واری مستحضر کر گئے اسی آن کے ہنجے نیت بن گئے تو ای نیت کر تو پہلے ہر عمل تو پہلے یا اللہ میں ای نماز پڑھن لگا تو نہیں رضا واسطے اساں میرے واسطے آسان فرما اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اساں پائے تکمیل تک پہنچا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ حضرت تھانوی نے خلفاء وچوں ان فرمانے ہر عمل تو پہلے ان 4 واری ان 4 گلاں اگر کر گنو تو آہستہ آہستہ ان چیزاں ہر عبادت شروع کرنے تو پہلے تو سنی عادت بن ویسی کہ دہراونے نہیں لوڑ ہی نہ پوسی خود بخود ان الفاظ تو سنی زبان تے آوے سن تو ای عمل نہ استہزار ہے کہ اللہ میں نماز پڑھن لگا تو نہیں رضا واسطے اس نماز قبول فرما اساں میرے واسطے آسان فرما اور اساں پائے تکمیل تک پہنچا ماں اتنی توفیق دے کہ میں یہ نماز پوری کر گئی فرمایا ان 4 گلاں ہر عبادت تو پہلے قرآن پڑھن لگے ہو درس پڑھن لگے ہیں نماز پڑھن لگے ہیں کوئی درود پڑھن لگے ہیں کوئی دعا پڑھن لگے ہیں تو فرمایا اپنے زبان جو ان کلمے آکھ دو تو آہستہ آہستہ اجڑاوے نا کہ بھائی ماں تو پتہ ہی کو نہیں لگنا جی تو ماں یاد ہی نہیں رہنا یہ سارا ختم ہو ویسی اور تو سنے خود بخود زبان تے یہ الفاظ آوان لگ پوسن اور یہ نیت ہے کہ میں ہر عمل تو پہلے ایک باری اللہ یہ گل آکھ دے ماں کہ اللہ میں یہ عمل تو واسطے کرنے لگا اور یہ تو سنی رضا واسطے کرنے لگا سامنے واسطے آسان کرو قبول کرو پائے تکمیل تک پہنچاؤ تو یہ اخلاص والی نیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سارا توفیق دے دی تو اللہ تشرکو بھی شیئا اللہ تعالیٰ نال کہیں شریک نہ کرو وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو اور اتنے آخنا تو یہ چاہیے کہ اللہ تو ساتھ ایک شرک حرام کیتا ایک والدین نے نافرمانی حرام کی تھی لیکن ایسا مثبت پہلو چاہنے کہ تو ساتھ واسطے والدین نے اطاعت ضروری اور انہوں نے نافرمانی تو ساتھ حرام ہے ایک اور دعا اس انداز فرمایا حکم اس تو دیتا نے کہ والدین واسطے صرف یہ حق نہیں کہ تسی انہوں نے نافرمانی نہ کرو اگر یہ حکم دیوانا آنا کہ شرک بھی حرام نے تو ماؤ پیو نے نافرمانی بھی حرام نے تو کوئی بندہ آکھ سکنا ہے کہ میں تو ماؤ پیو نے نافرمانی تک چلو کونا نہ کرے نہ پیجی تو اللہ فرمایا یہ نہیں فرمایا والدین نال احسان کرنا تو سنے ذمے یعنی نافرمانی تو حرام ابھی ہوئے خالی نافرمانی تو نہیں بچنا اگے ود کے نال ماؤ پیو نہ اچھا سلوک بھی کرنا تو یہ الگ شے ہے اس تو اسا الگ حکم دیتا کہ نافرمانی تو بھی بچو نال انہاں نال اچھا سلوک بھی کرو انہوں نے ضرورتاں انہوں نے خواہشات انہوں نے جو کچھ بھی انہوں آکھن جڑا اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور بغاوت نے زمرے نہ آوے تو او تسی اپنے ماؤ پیو نے ہر خواہش بھی پوری کرو انہوں نے ادب اور احترام بھی کرو اور اگر کوئی یہ جی گل ہے جڑی تسی پوری نہ کر سکنے تو تمی انہوں نال اچھے سلوک اور اچھے انداز فرمائے ماں تے پیو ای جنت نہ درمیانہ دروازہ دل کرے تے سا بند رکھو دل نے تے کھول گنا یعنی اگر جنت بڑھنا چاہنے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو والد والدہ والد دونوں نہیں اور اگر دو آوجن تو والدہ نہ حق زیادہ اس نے کمزور ہونے کی وجہ تو اور بچے نے زیادہ حقوق نہ بوجھ چونکہ والدہ نے ذمہ ہونا تو اس تو حسن سلوک نے بھی والدہ زیادہ مستحق ایک درجہ والد نہ اور 3 درجے والدہ نے تو اس سے بھی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 واری فرمایا رغ فلانا آدمی ہلاک ہو ونجے ہلاک ہو ونجے ہلاک ہو ونجے یا رسول اللہ کور فرمایا جس اپنے ماؤ پیو پاوے یا دوئیں یا ہکیاں تے او اللہ کو اپنے گناہانی بخشش نہ کروائے فرمایا اے جا بندہ اسی قابل ہے کہ وہ ہلاک اور تباہ ہوئے اور قرآن مجید کتنیاں جائیاں تے
اللہ تعالیٰ اپنی توحید نال ماؤ پیو نال اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا. اتنے بھی لا تشرکو شرک نہ کرو، والدین نال اچھا سلوک کرو. اور بہت سارے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ نے ہی فیصلہ نے کہ عبادت اللہ نہیں کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماؤ پیو نال اچھا سلوک کرو. اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسا بنی اسرائیل کو عہد گدا ہے کہ میں نے تو علاوہ عبادت کہیں انہوں نے کرنی اور ماؤ پیو نہ اچھا سلوک کرنا نہیں. تو بھائی والدین اللہ نے بہت بڑی نعمت ہیں. آج کل اس حوالے نہ بھی سڈے اندر بہت کمزوریاں اور ماؤ پیو نہ بڑیاں زیادتیاں ہونیاں پیاں، اور معاشرے کے اندر اولاد جڑی وہ اپنی اولاد ہی نہیں بنوے نہیں تو ماؤ پیو بھولوے نہیں. تو والدین نال اچھا سلوک، احسان اور خدمت کرنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی مسلمانہ ہی توفیق دیتی ہوئی کہ اکثریت ہے جی نہیں ہونی وچ کچھ ہونے جڑے ماڑے بھی ہونے، اور آج کل شکایات بہن. تو اساں اس سے خیال کرنا چاہیے. والدین نال اچھا سلوک اللہ نہ حکم بھی ہوئے، اور ہر گناہ اللہ معاف بھی کر دینے، اور اس نے دنیا تے بدلہ نہیں بھی گھنے. بہت سارے سڑے گناہ ہے جن، لیکن والدین نے نافرمانی علماء لکھا ہے کہ ایجا گناہ ہے کہ ہر بندہ اس نہ صلہ موت تو پہلے آپ بھی پہنا وہ ای ویک کے دنیا تو وہنا جو کچھ اس اپنے ماؤ پیو نہ کیتا ہوا ہونا. اس تو بھائی اگر اسی چاہنے ہیں کہ سڑی اپنی زندگی خوبصورت اور اچھی گزرے تو اساں والدین نال اچھا سلوک اور احسان کرنا چاہیے. جنہوں نے سلامت ہیں اللہ انہوں تا دیر سلامت رکھی. ٹائم ہو گیا جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.